پوتا: کیا دادی، پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے؟ دیسی دادی: نہیں بیٹا، ہم تو اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، تب اتنے پیسے کہاں تھے؟ ہم اتنی ذہین قوم ہیں کہ اگر کسی کو فون کیا جائے اور وہ آگے سے فون کاٹ دے تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ راستے میں ہے، آ رہا ہوگا۔ سنا ہے محبت کے راستے میں بہت درد ملتے ہیں، سوچ رہا ہوں اس راستے میں میڈیکل سٹور کھول لوں، بڑا چلے گا۔ دوپہر کی 10 منٹ کی نیند ساری رات کی نیند خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے اپنی امی جان سے کہا، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی امی نے جلدی سے کھانا اس کے آگے لگا دیا اور کہا، ظاہر ہے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو درد تو ہوگا۔ شام کو بچہ ہوم ورک کر رہا تھا، اس کے والد گھر میں داخل ہوئے اور کہا، بیگم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بچے نے یہ سنتے ہی کہا، ظاہر ہے سر میں کچھ ہوگا نہیں تو درد تو ہوگا نا۔ ایک لوکل بس میں ایک آدمی پورے سفر میں اپنی بیوی کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بیوی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو آدمی غصہ ہو کر بولا، بیوقوف، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، اپنے قیمتی سامان کی حفاظت خود کریں۔ شیدا لنگڑاتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر: آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شیدا: پہلے وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر: ٹھیک ہے، پکا وعدہ۔ شیدے نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ شیدا: آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر: اچھا سوری، آپ تکلیف بتائیں۔ شیدا: ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب آپ سارے برتن دھو چکے ہوں اور کوئی بار بار مزید برتن لا کر رکھ دے۔ ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا 300 روپے میں علاج کروائیں۔ علاج نہ ہوا تو 1000 روپے واپس۔ ایک آدمی نے سوچا کہ 1000 روپے کمانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ کلینک آیا اور کہا، مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ اس نے پلا دیے۔ مریض: یہ کیا، یہ تو پٹرول ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا، لاؤ 300 روپے۔ مریض کو بڑا غصہ آیا۔ کچھ دن بعد وہ پھر گیا تو ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے ہیں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب میری یادداشت کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر: باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ مریض: لیکن وہ دوا تو زبان کے ذائقے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی آ گئی، لاؤ 300 روپے۔ آدھی رات کو شوہر کی آنکھ کھلی، باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، خبردار رہنا، محلے کے پانی میں واسا والوں نے غلطی سے دوائی کی جگہ زہر ملا دیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آ گیا تو بیوی نے پوچھا، سنیں باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر: کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پہلے 2 لوگ جھگڑتے تھے، تیسرا آدمی ان کی صلح کرواتا تھا، مگر اب تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے۔ مرشد: میں نے کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، بلکہ وہی اینٹ اٹھا کر مار دی، اب پتھر کون ڈھونڈے؟ ٹیچر کے لیکچر کے دوران ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، منہ کھولے بغیر کیسے اونگا جاتا ہے۔ نمبر 2، آنکھ کھول کر کیسے سویا جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ ہلائے بغیر چپس کیسے کھائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، موبائل پر دیکھے بغیر کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود سمجھ آنے کی ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ پپو اپنے دوست سے، یار میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ڈاکٹر سے اپنی آنکھیں چیک کرواؤں۔ دوست بولا، وہ کیوں، آخر کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ پپو بولا، یار میں جب بھی اپنا پرس کھولتا ہوں تو مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن ذلیل زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس کے کلینک سے باہر نکلی۔ بیوی بولی، ڈاکٹر نے کہا کہ مختلف ملکوں کی سیر کرو تاکہ طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ شوہر سر کھجاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ بیوی بولی، تو اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کہاں کہاں جانا ہے؟ شوہر بولا، چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ استاد گرامر پڑھا رہے تھے، اچانک ایک لڑکے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا، میں ٹائلٹ کو جاتا ہوں۔ استاد گرامر کی درستگی کے لیے بولے، نہیں بالکل غلط، اور گردان شروع کر دی، مجھے ٹائلٹ جانا ہے، اسے ٹائلٹ جانا ہے۔
हमें टॉयलेट जाना है, हम सबको टॉयलेट जाना है। लड़का घबरा कर बोला, लेकिन वहाँ तो एक ही लोटा है। टीचर, तुमने कल छुट्टी क्यों की? स्टूडेंट, जनाब कल घर में जरूरी काम था। टीचर, ओह आई सी, साथ ही बहुत ही ज्यादा फैंटी लगाई। स्टूडेंट आगे से बोला, अल्लाह दी कसम टीचर, वो नहीं आई सी। एक साहब अपने बच्चों को लेकर चिड़ियाघर गए और गाइड से कहा कि हमें वो ज़राफ़ा दिखाओ जिसने 12 बच्चे दिए हैं। गाइड ने इसके बच्चों को गिनकर पूछा, क्या ये 18 बच्चे आपके हैं? जी हाँ, इन साहब ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, आप जरा यहीं ठहरें, मैं ज़राफ़ा लेकर आता हूँ, वो खुद आपको देखना पसंद करेगा। एक भोला सा बेटा था, अपने बाप को नसीहत कर रहा था, अब्बा जान सिगरेट पीना बहुत बुरी आदत है, मेरे उस्ताद कहते हैं सिगरेट नोशी से इंसान की उम्र कम हो जाती है। बाप ने बेटे की तरफ एक नज़र डाली और बोला, बेटा इस वक्त मेरी उम्र 70 साल है और मैं तकरीबन पिछले 55 साल से सिगरेट नोशी कर रहा हूँ, मेरी तो उम्र कम नहीं हुई। बेटे ने एहतजाज करते हुए कहा, अब्बा जान यही तो बात है, अगर आप सिगरेट नोशी ना करते होते इस वक्त कम से कम आपकी उम्र 80 साल होती। बीवी ने खामन से कहा, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? इसने आपको खास तौर पर बुलाया है, आप उसके जनाजे पर जरूर जाएं। खामिद ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों, आपका इतना गहरा दोस्त है, क्या ये अच्छा लगता है? खामिद ने कहा, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने इसे आज तक नहीं बुलाया। बाबा जी कहते हैं कि औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन मर्द हजरात को इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है। बीवी अपने शोहर से, तुमको मुझसे जरा से भी मोहब्बत नहीं है? वो रहीला का खावन जब भी घर आता है तो अपनी बीवी को फूल कहकर पुकारता है। शोहर बोला, अरे बेगम, इसे अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, जिसको वो भैंस की जगह फूल दिखाई देती है। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी कोई बहुत ही पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। सरदार, डॉक्टर साहब आहिस्ता बोलें, बाहर ही बैठी हुई है। एक सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने कहा, सरदार जी आपकी माँ के 2 टेस्ट होंगे। ये सुनकर सरदार जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर हैरानी से बोला, सरदार जी क्या हुआ, इसमें रोने की क्या बात है? सरदार डॉक्टर साहब से बोला, मेरी माँ अनपढ़ है, टेस्ट का पहले पता होता तो कम से कम तैयारी तो करवा लेता। माँ बेटे से, बेटा एक गिलास पानी तो देना। बेटा, अम्मी जान पानी के लिए किसी और को कह दें, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। माँ, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा, अम्मी जान आपने जो मिठाई छुपा कर रखी थी मैं इसे तलाश कर रहा हूँ, लगता है शेखा दा मुंडा सी। एक मियाँ बीवी किसी की शादी अटेंड करने गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि इसका शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये मैं घर पहुंचकर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, पर जानू मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी दांत पीस कर, पर जानू अभी हम घर ही कहाँ पहुँचे हैं।